بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ولاگ نمبر 2 ہے اور بیان چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ولاگ نمبر 134 اور دوسری قسط ہے۔ ایک حصہ بیان کر چکا ہوں، دوسرا باقی ہے۔ پیج ہے 169، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، اردو میں ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں جناب مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ولاگ نمبر 134 کا دوسری قسط۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ ناظرین، واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام، بیان حضرت شعیب علیہ السلام کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے۔ اب بعد اس کے یہ حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے، اور دیکھا کہ سارے مردوں جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ تمام مرد و زن، تمام مردود، اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار و درخت از سر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل و پھل پھلنے لگے، اور خوب پھول و پھل
پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی قوم کے لیے اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی، تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندائی، اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ بیان ہمارا کمپلیٹ ہوا، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا الحمدللہ یعنی کہ اس کی 2 ہی قسطیں مکمل ہوئی ہیں، بیان حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں قسطیں بیان کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بیان حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی، جو نفرت کے سبب اٹھی تھی، وہ للکار کس کی تھی؟ ہمارے خون کو پیاسی تھی، وہ تلوار کس کی تھی؟ ہماری گردنیں مت کاٹیے، بس یہ بتا دیجئے، جسے تم پہن کر بھاگے تھے، وہ شلوار کس کی تھی؟ محبت بھائی چارے کے پرانے دن بھی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن بھی لوٹا دو۔ یہ اچھے دن تو تم کو مبارک ہو، یہ اچھے دن تو تم کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب، پرانے دن بھی لوٹا دو۔